متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور ناروے نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے عالمی استعمال میں نمایاں برتری حاصل کر لی۔ پاکستان اس دوڑ میں کافی پیچھے ہے، جہاں آبادی کا صرف ایک محدود حصہ روزمرہ زندگی میں AI ٹولز استعمال کر رہا ہے۔ یہ انکشاف مائکروسافٹ کے AI اکنامی انسٹیٹیوٹ کی نئی رپورٹ AI ڈیفیوژن رپورٹ 2025 میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں 170 ممالک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فروغ، اس کے استعمال اور سرکاری و نجی شعبوں میں اس کے انضمام کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات اور سنگاپور میں کام کرنے والے 50% سے زائد افراد باقاعدگی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI استعمال کر رہے ہیں، جس سے یہ دونوں ممالک عالمی درجہ بندی میں سر فہرست قرار پائے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان میں AI کا استعمال 15% سے بھی کم ہے، جہاں بیشتر افراد اب تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کام یا تعلیم کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فروغ میں سست رفتاری کی بنیادی وجوہات انٹرنیٹ کی محدود رسائی، ڈیجیٹل مہارتوں کی کمی اور پاکستان کی علاقائی زبان میں AI ٹولز کی عدم دستیابی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن ممالک میں لوگ اپنی زبان جیسے انگریزی یا عربی میں AI استعمال کر سکتے ہیں، وہاں اس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مسلم ممالک میں متحدہ عرب امارات سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب، ملائیشیا، قطر اور انڈونیشیا نمایاں ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم، ڈیٹا سینٹرز اور حکومتی پروگرامز میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل بھی ان 7 ممالک میں شامل ہے جو جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈلز تیار کر رہے ہیں۔ اسرائیل 7ویں نمبر پر ہے، جبکہ امریکہ، چین، جنوبی کوریا، فرانس، برطانیہ اور کینیڈا اس فہرست میں اس سے آگے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ پاکستان ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیار کرنے والے ممالک میں شامل نہیں، تاہم بہتر ڈیجیٹل تعلیم، انٹرنیٹ سہولیات اور مہارتوں کے فروغ کے ذریعے وہ اس میدان میں اپنی پوزیشن بہتر بنا سکتا ہے۔ رپورٹ نے تجویز کیا کہ امیر اور غریب ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے AI کے فرق کو کم کیا جائے، تاکہ تمام اقوام اس جدید ٹیکنالوجی کے فوائد سے یکساں طور پر مستفید ہو سکیں۔